نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حضرات محترم، آج موضوع تو یہ ہے کہ کچھ ایسے روزے ہیں جن کے رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے دو مسئلوں کی وضاحت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فجر سے پہلے دو سنتوں کی فضیلت اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے یہ سارا ایک طرف ہو اور فجر کی دو سنتیں ایک طرف ہوں، مجھے دنیا وما فیہا سے یہ دو رکعتیں بہتر لگتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، سنت یا نفل جو بھی ہے اس کی جتنی مرضی فضیلت ہو یہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دوست ہیں فجر کی سنتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور وہ کوشش کرتے ہیں بے شک جماعت کھڑی ہو جائے پھر بھی پیچھے سنتیں ادا کرتے ہیں۔ یہ میں بہت ہلکا لفظ کہوں تو یہ بدترین جرم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اقامت کی آواز کانوں میں پڑے تو اپنی نماز کو وہیں پہ ختم کر دے اور فرض نماز کے ساتھ مل جائے، کیونکہ فرض نماز کے اندر جو تکبیر اولیٰ ہے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے نصیب میں 40 دن تکبیر اولیٰ ہو جائے، یعنی وہ پہلی تکبیر کے ساتھ ہر نماز میں شامل ہو جائے، اللہ ہمیشہ کے لیے اسے نفاق سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اگر انہیں اپنے جسم کو گھسیٹ کے لانا پڑے تو وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بے شک ان کی اہمیت بہت ہے، لیکن اگر فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر یہ سنتیں ادا کرنی جرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس بات سے روکتے ہیں اس بات سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے کسی نماز میں ثواب کی امید نہیں بلکہ عذاب کی امید رکھنی چاہیے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ کوئی زندگی میں ایسے وقت ہوتے ہیں کہ انسان دیر سے جاگا، وہ واش روم یا وضو کرتے ہوئے اس کے پاس وقت نہیں رہا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے نہیں پڑھ سکا تو بعد میں پڑھ لے۔ جو لوگ لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی تو وہ سورج اگنے کے بعد پڑھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور پیچھے ایک شخص نماز کے بعد اٹھ کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اسے پوچھا او بھائی اللہ کے بندے فجر کی
4 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں نہیں ہوئی، میں پہلی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکا تھا، وہ اب کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، اور اسے آپ کی کسی بات پہ خاموش رہنا یہ بھی آپ کے حکم کے برابر درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کام غلط ہو تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر فرما دے۔ اس لیے اگر نماز سے پہلے یہ 2 سنتیں رہ جاتی ہیں تو ہمیں نماز کے فوراً بعد ادا کر لینی چاہیے۔ اگر ہمارا عذر معقول ہوا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہی اجر دیں گے جو پہلے پڑھنے والوں کو ملا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی ایک بھی نماز ایسی نہیں جب آپ نماز پڑھانے لگتے تو پہلے لوگوں کو مخاطب ہوتے، کہتے سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفیں درست کر لو، وسد الخلل، درمیان کے رخنے بند کر دو۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ جس طرح ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ کی گردن کے اوپر مہر نبوت تھی، اس گردن کی ہڈی کے اوپر ایک چنڈی سی تھی، اس کو مہر نبوت کہتے تھے۔ مہر نبوت سے بھی آپ کو اسی طرح نظر آتا تھا جس طرح ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور تم آپس میں جب ملتے نہیں تو جس طرح بکری کا بچہ تم کھڑے ہو تو درمیان سے گزرتا ہے، اس طرح شیطان تمہارے درمیان سے گزرتا ہے، اور آپ جب تک لوگ صفیں درست نہ کر لیتے آپ اپنی نماز شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں مل جاؤ، آپس میں رکھنے بند کر دو۔ اگر تم نے ملنے چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے الگ الگ کھڑے ہوئے، تو اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا۔ اس کے 2 معنی ائمہ محدثین نے کیا ہے۔ چہروں سے پلٹانے سے مراد یا تو تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا یا واقعتاً تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے آج ہم نے مختلف فرقوں میں بٹ کے اللہ کے رسول کے واضح حکموں کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں لوگ ملتے ہیں، ہم نے نہیں ملنا۔ اگر کوئی ساتھ پاؤں ملاتا ہے تو پیچھے کھینچتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آپ ہمیں حکم دیتے سووا صفوفکم، لوگوں صفیں درست کر لو، وسد الخلل، درمیان کے رکھنے بند کر دو، تو ہم میں سے ہر شخص اس کے قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ اور کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ مل جاتا، اور بعض اوقات ہم اتنا سخت سے ملتے کہ ہم میں سے انسان کو ڈر ہوتا کہ میرا کپڑا جو ہے کندھے کا نہ پھٹ جائے دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ پھر میں عرض کروں، 3 باتوں میں یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایک جو ہم باہم سلام لیتے ہیں، ایک سلام کہتا ہے، دوسرا اس سلام کا جواب دیتا ہے، اللہ ان دونوں کو اجر سے نوازتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان جب باہم مل کے سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں ہاتھ الگ نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بڑی توجہ کے ساتھ، بلکہ یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں ملے، اگر وہ سلام کرنے کے بجائے فوراً گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو جو بندے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ سلام نہیں لیا۔ بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا
جو شخص آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے، اگر آتے ہوئے سلام نہیں لیتا تو تم اس کی بات کا جواب مت دو۔ جب تک وہ تم سے سلام نہیں لے گا تب تک اس کے ساتھ بات نہ کرو، یہاں تک حکم ہے۔ تو پہلا آپ نے فرمایا ہم جو باہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، یہودی اس بات سے حسد کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم نماز کے اندر صف بنا کے مل کے کھڑے ہوتے ہیں، یہودی اس بات سے بھی ہم پہ حسد کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا ہم جب آمین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پوری زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان تین باتوں پہ یہودی ہم پہ حسد کرتے ہیں۔ تو ہمیں فرقوں میں بٹ کے اپنے ذہن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ایک کام کرتا ہے میں نے نہیں کرنا، یا میرا فرقہ یہ کرتا ہے تو میں نے دوسرے فرقے کی بات نہیں کرنی۔ فرقوں پہ لعنت بھیجیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھیں۔ اگر اللہ نے یا اس کے رسول نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، ہمارے اجداد کیا کرتے تھے، ہمارا فرقہ کیا کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کل کچھ ایسے روزے بتائے تھے جو نفل اور ان کا ثواب بھی بتایا تھا۔ کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے۔ جمعے کا دن یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بے شک عبادت کا بنایا، لیکن اسپیشلی جمعے رات کی رات کو عبادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صرف جمعے رات کی۔ اگر ہر دن تہجد پڑھتے ہیں تو جمعے رات کو بھی پڑھیں۔ اسی طرح جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ کا معمول ہے روزہ رکھنا کہ آپ ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں تو اس میں جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو اس رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شوال کے انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں یا کوئی اور روزے رکھتے ہیں تو اس میں ترتیب کے اندر اگر جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسپیشلی جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا، اس روزے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح عیدین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جو روزہ رکھے گا وہ حرام کا ارتکاب کرے گا، بلکہ اس دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ اور ہم عید الاضحیٰ میں یہ بات سمجھتے ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ کچھ کھا کے جاتے، تناول فرماتے میٹھا۔ عید الاضحیٰ آپ عید پڑھ کے آ کے قربانی کا گوشت کھاتے، تو یہ اس کو روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ترتیب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کی عید کے ثواب میں فرق نہیں، صرف وہ سنت کے عمل سے محروم رہا۔ اسی طرح ایام تشریق ہیں، تین وہ دن جو عید الاضحیٰ کے بعد آتے ہیں، 11، 12 اور 13۔ ان تین دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، روزے کے دن ہے نہیں ہے۔ ہاں، ایسا انسان جو حج کے لیے گیا ہے اور کسی خاص اذیت کی وجہ سے اس نے احرام کو کھول دیا، یعنی بال کٹوا دیے یا ٹنڈ کروا لی سر میں اذیت کی وجہ سے، تو وہ ایام تشریق میں یا ایام حج میں 3 روزے رکھے گا، 7 گھر آ کے رکھے گا۔ صرف اس بندے کے لیے جو آدمی اپنا احرام فسخ کر چکا، اس کے لیے ہے کہ وہ 10 روزے تلک عشرۃ کاملہ 10 روزے رکھے گا۔ وگرنہ جو حج پہ نہیں ہے، اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی،
اور حج پہ بھی ہے تو غلطی نہیں ہوئی، تو پھر ایام تشریق اور عیدین کے اندر روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔